السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان سپریم کورٹ میں آج جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بیٹھا اور شاہ زیب قتل کیس کے اوپر ایک بڑا فیصلہ جو ہے کہ وہ سامنے آیا ہے، جو کہ کسی حد تک افسوسناک بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں عدالت کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ پاکستان میں جو وڈیرے ہیں، جو بڑے طاقتور لوگ ہیں، وہ اپنے پاور، اپنا پیسہ استعمال کر کے وہ کچھ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جو ہے پیسہ اور پاور کے ذریعے وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ شاہ زیب قتل کیس سب کو پتہ ہے پورے پاکستان کو کہ کس طریقے سے اس کو سرے عام گولیاں ماری گئیں اور اس کے بعد وہ تمام ملزمان گرفتار بھی ہوئے، لیکن تبھی سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جلد یا دیر یہ جو ملزمان ہیں یہ بری ہو جائیں، کیونکہ کافی طاقتور ہیں، وڈیروں کا ظاہری بات ہے راج ہے وہاں پہ، جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا، اور یہ وڈیرے ہی تھے۔ اور ان تمام ملزمان کو ٹرائل کورٹ نے پہلے ہی سزا سنا دی تھی، جس میں شاہ جتوئی جو تھے ان کو سزائے موت سنائی دی گئی، جبکہ سرتاج تالپور جو تھے ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سجاد غلام مرتضیٰ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، اس نے جو یہ فیصلہ ہے وہ واپس لیا اور ان کو بری کر دیا، جس میں لطیف کھوسہ کے جو ساری ان کی ڈیبیٹ تھی، جو انہوں نے دلائل پیش کیے، انہوں نے یہ کہا کہ جو ملزمان تھے ان کا ہرگز بھی یہ ارادہ نہیں تھا کسی کو مارنے کا یا کچھ بھی، وہاں پہ بس کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ وہاں پر طیش میں آئے اور گولی چلی، اور ان کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ دہشت گردی کو پھیلاتے یا کچھ ایسا کرتے۔ اور فریقین کے ساتھ ان کی ظاہری بات ہے پہلے صلح ہو چکی ہے، اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ پاورفل جو لوگ ہوتے ہیں، طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ظاہری بات ہے وہ پیسہ دے کے فریقین کو یا ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو فون کروا کے یا ان کو اور دھمکیاں وغیرہ دلوا کے تو یہ صلح صفائی تو یہ پاکستان میں عام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مارا جاتا ہے تو صرف غریب کا بچہ مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، سزائے موت صرف انہی کو ہوتی ہے۔ تو جو لطیف کھوسہ تھے اس نے اپنے تمام جو دلائل دیے، اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ افریقین کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، لہٰذا اس کیس کو خارج کر دیا جائے، اور اب اس کیس میں کچھ نہیں باقی پڑا، اور جو باقی الزام ہیں وہ بے بنیاد ہیں، دہشت گردی کا کوئی ایسا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کسی کا بھی، اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال بنائی گئی۔ تو آج سپریم کورٹ جو کہ اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اس نے اپنا فیصلہ سنایا، اور فیصلہ سنانے کے بعد انہوں نے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ تو ناظرین، یہ آج کی اپڈیٹ تھی، اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں افسوسناک واقعہ بھی ہے، افسوسناک خبر بھی ہے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا رہے گا، پیسے والے لوگ جو ہیں وہ مارتے رہیں گے اور پیسہ دے کے چھوڑتے رہیں گے اپنے تعلقات کو استعمال کر کے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو مار بھی دے اور وہ ان سے صلح بھی ہو جائے، تو اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے وہ ایک بار سوچے ضرور۔ لیکن ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو طاقتور اور بڑے سے بڑے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں اپنے تعلقات کو لے کے، پیسے کو لے کے، جبکہ غریب آدمی جو ہے وہ ایسے ہی مارا جاتا ہے۔ تو یہ شاہ زیب قتل کے جو سالوں سال چلا اور آخر اس کا انجام وہی ہوا جو کہ سٹارٹنگ میں بولا جا رہا تھا کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا، یہ لوگ کافی طاقتور ہیں، وڈیرے ہیں، تو یہ آخرکار چھوٹ ہی جائیں گے، اور آج وہ دن آ گیا اور چھوٹ گیا۔ لیکن میں اس میں عدالت کو قصوروار بھی اس لیے نہیں ٹھہراتا کیونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے، ہمارے قانون میں یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے۔ تو رانا عرفان کو اجازت دیجیے، یوٹیوب کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو پریس بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔